السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسکیری ٹیلز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش ہوں گے۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کرنے کا بہت شکریہ۔ یہاں آپ کے لیے نئی اور مزیدار کہانیاں پوسٹ کی جاتی ہیں۔ ہماری جو لاسٹ کہانی تھی، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو وہ بہت پسند آئی ہوگی۔ اسی کی طرح کی ایک اور کہانی ہم آپ کے لیے آج لے کر آئے ہیں، جس کا عنوان ہے خوفناک اپارٹمنٹ۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنے آس پاس آیت الکرسی کا حصار باندھ لیں اور اپنے اسنیکس اپنے پاس رکھ لیں تاکہ آپ اس کہانی کو اچھے سے انجوائے کر سکیں۔ اگر آپ اس کہانی سے پوری طریقے سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو پھر میں سجیسٹ کروں گی کہ آپ ایئر فون کا استعمال لازمی کریں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ہے کراچی شہر کے ایک پرانے علاقے کی۔ وہاں ایک 7 منزلہ اپارٹمنٹ موجود تھا جسے لوگ سایوں والا اپارٹمنٹ کہتے تھے۔ یہ عمارت تقریباً 30 سال پرانی تھی اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ دن کے وقت تو سب کچھ عام سا لگتا تھا، لیکن رات ہوتے ہی عمارت کا ماحول بدل جاتا تھا۔ خالی راہداریوں میں قدموں کی آوازیں گونجتیں، بند فلیٹوں سے سرگوشیاں سنائی دیتیں اور بعض اوقات لفٹ خود بخود چلنے لگتی تھی۔ احمد، جو ایک یوٹیوبر تھا، سستی رہائش کے تلاش میں جہاں وہاں جگہ تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ اسے اسی اپارٹمنٹ میں ایک فلیٹ انتہائی کم کرائے پر مل گیا۔ اس نے فوراً سے اس فلیٹ کو لینے کے لیے حامی بھر لی۔ لوگوں نے اسے خبردار بھی کیا، بیٹا وہاں مت رہنا، اس عمارت میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ لیکن احمد ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ پہلی رات جب وہ اپنے فلیٹ میں سویا ہوا تھا تو رات کے تقریباً 3 بجے اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ چونکہ وہ اس کا پہلا دن تھا تو وہ وہاں کے ماحول سے واقف نہیں تھا، نہ ہی اسے وہاں کسی اور رہائشی کی موجودگی کا اندازہ تھا۔ جب رات کو 3 بجے اس کی آنکھ کھلی تو پورے کمرے میں عجیب سی ٹھنڈک پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بیڈ روم کا دروازہ آہستہ آہستہ خود بخود کھل رہا ہے۔ احمد نے ہمت کر کے باہر جھانکا۔ ایک لمبی راہداری اور اس کے آخر میں ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا۔ وہ سایہ چند لمحے ساکت رہا، پھر اچانک دیوار کے اندر جیسے غائب ہو گیا ہو۔ احمد خوف زدہ تو ہوا، لیکن اس نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ اس کا وہم ہوگا۔ چونکہ وہ رات کو اٹھنے کا عادی نہیں تھا تو اس نے واپس جا کر اپنے روم کا دروازہ بند کیا اور اس خیال کو وہم سمجھ کر جھٹلا دیا اور دوبارہ سو گیا۔ اس رات دوبارہ اور کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا، لیکن اگلے دن احمد نے یہ بات معلوم کرنے کی ٹھانی۔ وہ چوکیدار کے پاس گیا۔ جب اس نے چوکیدار بابا کریم سے ملاقات کی تو بابا کریم نے اسے بتایا کہ وہ 20 سال سے اس عمارت میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے احمد کو دیکھتے ہی کہا، بیٹا اگر رات کو کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو مت کھولنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ احمد نے حیران ہو کر پوچھا،
کیوں؟ بابا کریم کا چہرہ زرد پڑنے لگا اور انہوں نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ اکثر رات کو جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے وہ انسان تو نہیں ہوتا۔ یہ سن کر احمد کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اسی رات اس نے اپنے کمرے میں ایک کیمرہ لگایا تاکہ اگر کچھ غیر معمولی ہو تو وہ ریکارڈ ہو جائے، اور اس کے لیے یہ ایک کانٹینٹ ہوگا۔ پھر وہ سو گیا۔ رات کے 2 بجے اچانک پورے اپارٹمنٹ کی بجلی چلی گئی۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ احمد موبائل کی ٹارچ جلا کر بیٹھ گیا۔ تبھی اسے اوپر والی منزل سے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ یہ آواز سن کر حیران ہوا، کیونکہ بابا کریم نے بتایا تھا کہ 7ویں منزل کے اوپر کوئی نہیں رہتا۔ 7ویں منزل تو کئی سالوں سے خالی پڑی ہے۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، اور رونے کی آواز مسلسل قریب آتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک کسی نے اس کے دروازے پر زور سے دستک دی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ احمد نے گھڑی دیکھی اور وقت رات کے 3 بتا رہا تھا۔ اسے سن کر اسے تھوڑی حیرانی ہوئی، اتنی جلدی اتنا وقت کیسے گزر سکتا ہے؟ لیکن اس نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی، کیونکہ دروازے پر دستک مسلسل جاری تھی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ ایک بار پھر زور سے دروازہ کھٹکا۔ احمد کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے بابا کریم کی کہی ہوئی بات یاد آئی، رات کو اگر کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو مت کھولنا۔ وہ خاموشی سے دروازے کے قریب گیا اور کی ہول سے باہر جھانکا۔ اسے باہر کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر اس نے دروازہ کھولا اور راہداری دیکھی۔ راہداری مکمل خالی تھی۔ احمد نے سکون کا سانس لیا۔ ابھی وہ سکون سے کھڑا ہی ہوا تھا کہ اچانک دروازے کے دوسری طرف سے ایک دھیمی آواز سنائی دی، احمد دروازہ کھولو۔ ایک پیار بھری آواز۔ احمد کا خون خشک ہو گیا۔ یہ آواز اس کی مرحوم والدہ کی جیسی تھی۔ اس کی والدہ کو فوت ہوئے 3 سال گزر چکے تھے۔ وہ یہ آواز سن کر خوف سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ پیار بھری آواز اچانک غصے میں بدل گئی۔ دروازہ کھولو، میں کہتی ہوں، دروازہ کھولو۔ پورا دروازہ زور زور سے ہلنے لگا۔ احمد نے جلدی سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت شروع کرنے کے چند لمحوں بعد سب کچھ خاموش ہو گیا، اور اس کے بعد دوبارہ اس رات اسے کوئی واقعہ غیر معمولی محسوس نہ ہوا۔ صبح ہوتے ہی وہ بابا کریم کے پاس پہنچا۔ بابا کریم نے اس کی بات غور سے سنی اور سن کر ایک لمبی سانس لی۔ اس کا مطلب ہے وہ پھر واپس آ گئے ہیں۔ احمد نے چونک کے پوچھا، کون؟ بابا کریم نے نظریں جھکا لیں اور جواب دیا،
جنات۔ پھر انہوں نے ایک پرانی کہانی سنائی۔ کئی سال پہلے اسی جگہ ایک پرانا قبرستان تھا۔ بعد میں قبرستان کو ختم کر کے اپارٹمنٹ تعمیر کر دیے گئے۔ تعمیر کے دوران مزدوروں نے عجیب واقعات دیکھے تھے۔ کبھی اوزار خود حرکت کرنے لگتے، کبھی رات کو کام کرنے والے مزدور غائب ہو جاتے۔ مزدوروں نے جب یہ بات کانٹریکٹر اور بلڈرز کو بتائی تو بلڈر نے کسی کی بات نہ سنی اور کام جاری رکھا۔ اسی طرح سے یہ عمارت تیار ہو گئی اور تب سے یہاں عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ اتنا کہہ کر بابا کریم خاموش ہو گئے۔ احمد نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ سچ جان کر رہے گا، اور اسی شام وہ 7ویں منزل پر پہنچ گیا۔ یہ پوری منزل ویران پڑی تھی۔ دیواروں پر نمی چھائی ہوئی تھی اور ہر طرف گرد جمی تھی۔ اچانک اسے ایک پرانا فلیٹ نظر آیا جس کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ احمد کے پاس ایک ٹارچ تھی۔ اس نے ٹارچ کی روشنی اس دروازے کی طرف کی اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کے اندر شدید بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر عجیب نشانات بنے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے کالے رنگ سے پراسرار علامتیں کھینچی ہوئی ہوں۔ تبھی اسے ایک پرانی ڈائری ملی۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو فوراً اس عمارت سے نکل جاؤ۔ یہ پڑھ کر احمد کو خوف محسوس ہونے لگا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کانپتے ہاتھوں سے احمد نے اگلا صفحہ کھولا۔ اس پر لکھا تھا، 7ویں منزل کے آخری فلیٹ میں ایک دروازہ ہے۔ وہ دروازہ انسانوں کی دنیا کا نہیں۔ احمد نے اتنا ہی پڑھا تھا کہ اچانک اس کے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آئی، جیسے کوئی گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہا ہو۔ وہ فوراً مڑا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے سامنے دیوار پر نظر ڈالی۔ دیوار پر ایک سیاہ سایہ آہستہ آہستہ نمودار ہو رہا تھا۔ سایہ انسانی شکل میں تھا، لیکن اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اچانک وہ سایہ دیوار سے باہر نکلا اور احمد کی طرف بڑھنے لگا۔ احمد خوف کے مارے وہاں سے بھاگنے لگا۔ وہ دوڑتا ہوا لفٹ کے قریب پہنچا، لفٹ کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ لیکن جب لفٹ نیچے جانے لگی تو لفٹ کے آئینے میں اسے اپنے پیچھے کوئی کھڑا نظر آیا، ایک لمبا سیاہ وجود جس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں، اور وہ احمد کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ گائز، ہمارا یہ پارٹ آج یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ پارٹ پسند آئے گا، اور یہ کہانی آپ کو کس طرح کی لگ رہی ہے اس کا ریویو ہمیں لازمی کامنٹ میں دیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی خوفناک اور دلچسپ کہانیاں آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا
ویڈیو کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں۔ ملتے ہیں اس کہانی کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، اپنے آس پاس صفائی رکھیں، اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں اور ہر طرف خوشیاں پھیلائیں۔ اللہ حافظ۔